میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ نہیں تفریق اس کے ہاں، وہ سب کے کام آتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میرے لفظ پہ توجہ کرنا اور اپنے دل کو تھوڑا سا ٹٹولنا۔ اگر دل بھی ویسا ہی ہوا، تار مل گئی تو ذرا مسکرا دینا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ ہمیں اکابر نے کاسا اٹھا کے در در جانے ہی نہیں دیا۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے۔ شراکت اس میں جو سمجھے ہے، مشرک نا بلد وہ ہے۔ حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے۔ مجھے جو بھی ضرورت ہو، اسی کے در سے لاتا ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ یہ سب میں تو جلدی جلدی کہتا ہوں، ختم کر دوں بات۔ اگر آپ تھوڑا سا مسکرا دو تو ہو سکتا ہے 10 منٹ لے لوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا۔ مولانا عثمان صاحب چلے گئے؟ یقین جانے میں نے بہت منتیں کر کے اشتہار پہ اپنا نام چھوٹا کروایا۔ شاید انہیں وہ آپ کو میرے میسج سنا دیں۔ بہت بڑا انہوں نے لکھا۔ میں نے کہا یار میرا اپنا علاقہ ہے، میں تو آپ کے گھر کا بندہ ہوں، تو اتنا بڑا نام کیوں لکھ رہے ہو؟ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ یہ سب رحمت خدا کی ہے، کرم سارا خدا کا ہے۔ عطا ہے جو مجھے جتنا، بھرم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں، میرے الفاظ گونگے ہیں۔ خیالوں سے مقالوں تک بہم سارا خدا کا ہے۔ دارین کی ہر حمد و ثنا تیرے لیے ہے، موحد کی شب و روز صدا تیرے لیے ہے۔ اول ہے تو آخر، ظاہر ہے تو باطن، جو کبر کی پھیلی ہے ردا تیرے لیے ہے۔ حاضر ہے تو ناظر، حی القیوم، پھولوں کی بہاروں کی ندا تیرے لیے ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے، ممکن ہی نہیں ہے مشرک کو تو بخشے۔ قرآن کی دعوت کی صدا تیرے لیے ہے۔ میں بڑے ہی مختصر سے جملوں میں بات انشاءاللہ ختم کرنی ہے، مجھے زیادہ لمبی نہیں لے کے جانی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ہمارے ملک میں سمارٹ لاک وہ چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور ایس او پیز ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے بڑی جلدی انشاءاللہ سمیٹنا ہے بات کو۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تھوڑا سا مسکراؤ۔ میں نے اس پہ لمبی چوڑی تقریر کی بھی ہے، لیکن آج میں ایک نیا معنی اپنے سامعین کے حوالے رکھنا چاہتا ہوں۔ وَرَفَعْنَا، حکیم طارق صاحب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں کیا کروں، آپ کیا کریں؟ چند لمحے، چند ساعتیں ہم ذکر کریں، 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ حضرت عثمانی صاحب تھوڑا سا دھیان مجھے دیجئے گا۔ ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور پھر جسے اللہ بلند کرے، اللہ آپ نے بلند کیا کیا کیا، کتنا کیا؟ توجہ رکھنا، میں ایک نیا معنی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کتنا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے بلند کیا، ساری کائنات سے اونچا کیا،
علماء سے بلند کیا، اتقیاء سے بلند کیا، اصفیاء سے بلند کیا، اولیاء سے بلند کیا، ہر نبی سے بلند کیا۔ میں ایک نیا معنی رکھنے چلا ہوں، تھوڑا سا توجہ دینا۔ انبیاء سے بلند کیا، ہر نبی سے بلند کیا، نبیوں کے بعد رسول ہیں، رسولوں سے بلند کیا، تمام رسولوں سے بلند کیا۔ اب اس کے بعد تو اوپر اللہ ہے، اس کے بعد تو اوپر اللہ ہے۔ اللہ کتنا بلند کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ورفعنا، اللہ کا ذکر، بڑا لطیف سا معنی کرنے چلا ہوں رات کے اس پہر میں۔ اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات سے بلند کیا، علماء سے بلند کیا، اتقیاء سے بلند کیا، انبیاء سے بلند کیا، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، لوط، ہود، یعقوب، ذوالکفل، الیاس، سب سے بلند کیا، رسولوں سے بلند کیا۔ جب اتنا بلند کیا تو اس کے اوپر تو اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے بلند تو ہو نہیں سکتا، لیکن جیسے جی نہ بھرا ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر مجھ سے اونچا تو ہو نہیں سکتا۔ اب میں نے کیا کیا؟ اب میں نے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت بنا دیا۔ اور میرے اس جملے پر قرآن شاہد ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتے محبوب جس نے تیری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تھا کس کو یقین کہ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم عرش تک جائے گا، معراج کا دولہ ہوگا۔ شب اسراء انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں کہ وہ انگشت جب اٹھی ہوگی چاند بھی فلک پہ کس وجد میں تڑپا ہوگا۔ شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، حشر ایک اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ ورفعنا لک ذکرک، ہر نبی کا ذکر کیا، اس کی امت نے کیا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب کو مدین کی طرف بھیجا تو شعیب کا ذکر مدین والوں نے کیا، کسی کا ذکر مصر والوں نے کیا، کسی کا ذکر بنی اسرائیل والوں نے کیا، کسی کا ذکر قوم عاد نے کیا، کسی کا ذکر قوم سمود نے کیا۔ لیکن محبوب تیرا ذکر ساری کائنات نے کیا، انسانوں نے کیا، جنات نے کیا، ملائکہ نے کیا، پھر رب نے خود کیا۔ ایک اور جملہ بولنے لگا ہوں حضرات، ورفعنا، ان کا ذکر ان کی امتوں نے کیا، اور بس صرف امتوں نے کیا۔ کیوں؟ وہ زمانوں کے اندر نبی، ان کی نبوت زمان کے اندر، ان کی نبوت مکان کے اندر، ان کی نبوت زمان کے اندر، وہ زمان مختلف وقت کے نبی، مختلف قبیلوں کے نبی، مختلف علاقوں کے نبی۔ محبوب وہ نبی، بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے لگا اور پہلی دفعہ بول رہا ہوں، وہ نبی زمانوں کے نبی، ایک ایک زمانے کے نبی۔ محبوب آپ زمانوں کے نبی نہیں، آپ تمام زمانے آپ کی نبوت کے اندر ہیں، تمام مکان آپ کی نبوت کے اندر ہیں، تمام زمانے آپ کی نبوت کے اندر ہیں۔ اور ورفعنا لک ذکرک کو اگر میں یوں رکھوں آپ کے سامنے تو یہ جو حافظ بیٹھے ہیں حفظ کر رہے ہیں، یہ میرے حضور کا تذکرہ ہے۔ مفسر تفسیر بیان کرتا ہے، میرے حضور کا تذکرہ ہے۔ محدث حدیث بیان کرتا ہے، میرے حضور کا تذکرہ ہے۔ مقرر تقریر کرتا ہے، میرے حضور کا تذکرہ ہے۔ سادہ اسے لفظوں میں یوں سمجھاؤں، تارے ہیں اوپر، مطلع صاف ہے آج، تارے، تارا چمک رہا ہو نا، سورج تو نظر نہیں آ رہا، نظروں سے اوجل ہو گیا، لیکن تاروں کا چمکنا سورج کا فیض ہے۔ درخت پہ پھل لگا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا، پانی تو گزر گیا، زمین نے چوس لیا، لیکن وہ درخت پہ لگا ہوا پھل
پانی کا فیض ہے. حضور تو پردہ فرما گئے, حضور تو رخصت ہو گئے, لیکن آج مدارس, علماء, یہ آل حق کی تکبیر کے نعرے, یہ میرے آقا کی ختم نبوت کا فیض, اور یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا اٹھیں تو آسماں کو عروج ملے, میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے, میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے, میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے, میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. لوگوں, اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا, میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے, سر جھکا کے بولیں حدیث بنے, قدم اٹھائیں سنت بنے, قدم رکھیں تو جنت بنے, جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے, جسے رب سے مانگے فاروق بنے, جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے, جو پیدا ہو خاتون جنت بنے, جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے, جسے چومے حسین بنے, جسے مصلی دے صدیق بنے, جسے دعائیں دے معاویہ بنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہہ دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو ہمارا یہ ذکر انشاءاللہ چلتا رہے گا, میں نے اس جملے پہ آنا ہے, لیکن ہمارا دل جو مدینہ بنا ہے نا, وہ اسی فیض ختم نبوت ہے. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سلیمی صاحب آپ کے حوالے کرنے لگوں, آپ کی مسکراہٹ آئی تو میں نے کہا چلو عرض کر دیتا ہوں. انہوں نے پہلے بھی شعری سنی ہے, اب تقریر تو یہ سنیں گے نہیں. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں, کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. گلیوں میں اترتی ہیں ملائک کی قطاریں, احساس کی بستی میں عجب جشن بپا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند, لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا, کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے. آساب پہ حاوی ہے صدا ہیبت اقرا, جبریل مودت کو یہ دل غار ہیرا ہے. یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم, یا دھوپ نے سایہ تیرا خود اوڑھ لیا ہے, یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر, یا دن تیرے انداز ذباحت پہ گیا ہے. فاقوں سے خمیدہ ہے صدا قامت گرباں, ٹھوکر میں مگر سلسلہ ارض و سما ہے. خورشید قیامت بھی سرفراز بہت ہے, لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے. یاسین تیرے اسم گرامی کا ضمیمہ ہے, نون تیری مدح قلم تیری ثنا ہے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا, والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. خورشید قیامت بھی سرفراز بہت ہے, لیکن تیرے قامت کی کشش اس سے سوا ہے. تیری کشک میں بھی دمک حشر کے دن کی, وہ یوں کہ میرا کریے جاں گونج اٹھا ہے. رگ رگ نے پیا ہے تیرے نام کا جام, جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے. تلمیح ہے شب قدر تیرا عکس تبسم. ہائے 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 ہائے. اب یہ چونکہ شعبہ ایجوکیشن میں رہے ہیں تو انہیں میں تشریح کر کے سمجھاؤں کیا نہ سمجھاؤں کیا. تلمیح ہے شب قدر تیرا عکس تبسم, حسن نوروز تیرا گریبان قبا ہے. غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے, اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے. ہو دل میں تیری یاد تو طوفان بھی کنارہ, حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے. حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے. حاصل ہو تیرا لطف, سٹیج والوں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے. خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی, جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. خالق نے قسم کھائی ہے, خالق نے قسم کھا, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی, جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے. اور کیا بیاں ہو کسی سے تیری مدحت, یہ کم تو نہیں کہ تو محبوب خدا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ورفعنا، قدم اٹھائیں سنت بنے. فرنٹ والوں آپ ذرا سا مسکرا دو، میں سمیٹوں بات کو. قدم اٹھائیں، دھیان سے ایک بات سننا، میں شاید ایک جملہ کچھ کہوں ہی کہوں لازمی. قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے. کوئی یہ نہ کہے کہ خطیب بعض دفعہ مبالغہ کر جاتے ہیں، ردیف ملاتے ہیں، کافیہ ملاتے ہیں، اور یہ خطیب تو ہے بھی چونکہ بزم حسان کا سرپرست ہے، بھی شاعرانہ مزاج رکھتا ہے. قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے. نہیں، یوں نہیں. جتھے میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے نا، ہوں میں او والا لفظ تو نہیں نہ بول رہا جڑا ظفر شہزاد صاحب نے بولے. اور تھوڑا جا مسکراؤ نا میرے کو. جتھے میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے، ممبر تو اترے گھر وال گئے، گھر تو آئے ممبر تے، ممبر تو اترے گھر وال گئے آئے چوکھے حضور نے قدم رکھے. تے زبان نبوت نے پھر خود فرمایا ما بین بیتی. تھوڑا جا بولو میرے نال، تھوڑا جا بولو. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض نہیں، سارا لطف نہیں آیا منو. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض. اللہ جڑا شوق نال جنت دا نام لے رہے ہے، ایسے سال او جنت ویکھ لوے. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض، روضۃ من ریاض. اے حدیث سارے مندے نے، ہر مسلک ہر جماعت اس نو مندے نے، سندے نے، سناندے نے. سٹیج والے تھوڑی جی توجہ دینا مینوں. لیکن جدوں بھی بیان کیتی جاندی ہے نا، ذہن وچ اکو گل ہے بھئی او جگہ جنت ہے. عثمانی صاحب او جگہ، بھائی جان او جگہ کوئی شک نہیں دے جو جگہ جنت ہے. حضور نے جو فرمایا ہے کہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت. جس نے بھی بیان کیتی ہے، میں بہت چھوٹا طالب علم ہاں، لیکن جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں نہ کتابوں میں ملے گا نہ خطابوں میں ملے گا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے. میں کیا نہیں، ایک منٹ ذرا کھلو، پہلے میری گل بھی سن لے. حضور کے ہر حکم میں حکمتیں ہیں. پیارے آقا نے یہ تو نہیں فرمایا یہ والا پلر، یہ والا پلر، یہ استن حنانہ، اس کے درمیان کی جگہ جنت ہے. حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے، لیکن پیارے آقا کا حکم سنیے. حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری. بیرا والو، تحصیل بیرا والو، دکھ ہوگا اگر جملہ یوں ہی رہ گیا، اسی پنڈال میں رہ گیا. حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و ممبری. اس جنت میں فوراً سے لپکنے والے، ٹھہر سن میری بات. ما بین بیتی و ممبری، ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ادھر ویکھ میرا گھر ہے. ممبری، ادھر ویکھ میرا ممبر ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا او گھر، او کمرہ، او حجرہ، نہیں، بیتی میرا گھر. ممبری، لکڑی نہیں، کرسی نہیں، ممبر نہیں، ممبری. جی جملہ یہیں پہ رہ گیا، دکھ ہوگا. حضور فرماندے نے ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ادھر ویکھ میرا ممبر ہے. پہلے میرا گھر بھی من. عثمانی صاحب، پہلے میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من. چلو سٹیج تے ہن آ گئے میرے نال، رہ گئے ہو تسی ہن آپ سجے کھبے ویکھ لوے ہو کی ہویا. میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من، پھر میرے گھر جیڑی آئی انہوں من. میرے گھر جیڑی آئی انہوں من. میرے ممبر تے جیڑا آیا انہوں من. میرے گھر جیڑی آئی انہوں من. خدیجہ نو من، عائشہ نو من، حفصہ نو من، حبیبہ نو من، میمونہ نو من، جویریہ نو من، زینب نو من، صفیہ نو من، سودا نو من، ماریہ نو من. تے بندے دا پتر بن اما من.
ہر من میریاں دھیاں اونا نو من، زینب نو من، رقیہ نو من، ام کلثوم نو من، فاطمہ نو من، میرے نواسے حسن نو من، حسین نو من، علی زینبی نو من، میری نواسی امامہ نو من، میری دھی ہے زینب اگو دی دھی ہے امامہ، ابو العاص دی بیٹی ہے، بنو امیہ دی پوتی ہے، میرا ممبر من، پھر میرے ممبر تے جیڑا جیڑا آیا انو من، ابو بکر نو من، عمر نو من، عثمان نو من، علی نو، یا رسول اللہ دا مطلب ہے وچکار کھلو جا، حضور فرماندے نے وچکار کھلو، ادھر بھی من ادھر بھی من، گھر بھی من، ممبر بھی من، تے ہون اپنے پیراں وال تک کتھے کھلوتا ہے، تے پھر سینہ چوڑا کر کے کہے ہاں ہون میں اس قابل ہاں، گھر بھی منداں، ممبر بھی منداں، گھر والے بھی منداں، ممبر والے بھی منداں، ہون اس قابل آ کے کہہ سکا ہاں میں جنتی ہاں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آج کے اس فتنوں کے دور میں ہر نوجوان کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے بڑے شرح صدر کے ساتھ، بڑے ہی شرح صدر کے ساتھ ہر نوجوان کے ضمیر پر دستک دیتے ہوئے عرض کرنے لگا ہوں، گلوبل ویلیج ہے، پوری دنیا آپ کی جیب میں ہے، نیٹ کی وجہ سے گلوبل ویلیج ہے، آپ پوری دنیا کو سرچ کر سکتے ہو۔ میں بڑے ہی وثوق کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ نوجوانوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سرچ کر لو، یہ میرا عقیدہ، یہ میرا سٹیک، یہ میرا مکتبہ آپ کو ملے گا جس کے عقیدے میں گھر بھی ہے، ممبر بھی ہے۔ آؤ جا کے دیکھ لو، جتنا سرچ کر سکتے ہو سرچ کر لو، میرے عقیدے میں گھر والے بھی ہیں، ممبر والے بھی ہیں، اس لیے ہم نے دونوں کو مانا ہے، نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے۔ اور میں آخری بات، آخری جملہ، کیونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے، ان لوگوں کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں جو ان کا ایمان چیک کرتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ پنڈال میری یہ بات ضائع نہیں کرے گا، جو ان کا ایمان چیک کرتے ہیں، تھوڑی سی آواز کھولنا بیٹا، ان کا ایمان، توجہ سے سننا، اس طرف کھڑے ہیں جناب موسیٰ، ادھر کھڑا ہے فرعون، اور فرعون نے اپنی سلطنت سے تمام جادوگروں کو بلایا ہے، ادھر حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، ادھر جادوگروں کے جھرمٹ میں فرعون کھڑا ہے۔ ان جادوگروں کی جماعت میں سے کچھ جادوگروں نے جب دیکھا نا موسیٰ کا چہرہ، ہائے 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 ہائے، تو کچھ کا دل بول اٹھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ بڑا ایک عجیب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں میرا والوں، کہ یہ چہرہ جھوٹے کا۔ اور حضرت موسیٰ جیسے قریب آئے نا، اب جو حضرت موسیٰ نے جملہ بولا تو وہ جملہ بڑا عجیب تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے انہیں کہا نا کرو جو کرنا ہے، ان کا گمان یقین میں بدل گیا کہ یہ جادوگر بھی نہیں، کہ یہ جادوگر بھی، اس لیے کہ جادوگر دوسرے کو پہلے وار کا نہیں کہتا، جب یہ اس کے حصار میں آ جائے، پابند ہو گیا اس کا وجود، تو اس نے اب کیا کرنا ہے، کر کچھ نہیں سکتا، اس لیے جادوگر خود پہل کرتا ہے، دوسرے کو نہیں کہتا۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں کہا نا کہ کرو جو کرنا ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادوگر بھی، دھیان سے سننا، ادھر سے کچھ جادوگر نکل کے حضرت موسیٰ کی صف میں آ گئے۔ یہ منظر جب دیکھا نا فرعون نے، اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں نے انعامات کا وعدہ کر رکھا ہے، کہا بالکل ٹھیک ہے، میں سزائیں دوں گا تمہاری اس بغاوت پر، ٹھیک ہے دے لے سزا، میں مرحلہ وار سزائیں دوں گا، میں پہلے دایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا، پھر دائیں، مرحلہ وار، قسط وار تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، جان جاتی ہے ایمان نہیں جاتا۔
اسٹیج والوں اور جو میرے سامنے بیٹھے کوئی پہلی دفعہ سن رہا ہے، میرا قصور اس میں نہیں ہے. میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، اسے جس تڑپ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں اسی طرف سے سنیے گا. یہ جو حضرت موسیٰ پہ صدق کے دل سے ایمان لائے نا، تو یوں کہوں نا، جنہوں نے موسیٰ کا چہرہ دیکھا نا، جنہوں نے موسیٰ کا چہرہ دیکھا نا، تو یوں کہوں جو موسیٰ کے امتی بنے نا، اور اب بھی اگر آپ ٹس سے مس نہ ہوئے تو پھر خدا ہی حافظ، جو موسیٰ کے صحابی بنے نا، جو موسیٰ کے صحابی بنے نا، انہوں نے کہا جان جاتی ہے جائے، ایمان نہیں جاتا. ارے جو صدق کے دل سے جناب موسیٰ پر ایمان لائے وہ ڈٹ گئے. تم انہیں دیکھتے ہو جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، ما داغ البصر کا کجلا دیکھا، یاسین کے دانت دیکھے، ولسان. ارے جنہوں نے وہ دیکھا جسے رب بڑی محبتوں سے کہے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء. محبوب یہ چہرہ تو وہ ہے جب تو اوپر دیکھ رہا تھا، میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ. جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، جنہوں نے حضور کو دیکھا، آئے ہائے ہائے بزم حسان بیرا والوں، جنہوں نے حضور کو دیکھا، آپ ان کے ایمان پر کو پرکھتے ہیں. ان کا ایمان صرف ایک جملے میں آپ کے حوالے کروں اگر اجازت ہو تو. اجازت ہے؟ میں جھلکی عرض کرنے لگا ہوں. ایمان کسے کہتے ہیں اور صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ جب حضور ہجرت فرما رہے ہیں، جناب ابو بکر ساتھ ہیں، ابھی غار ثور نہیں پہنچے. اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. آپ نے جمالی نگاہیں تو سنی ہے نا، یہاں جلالی نگاہیں تھیں. حضور نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. جیسے ہی پیارے آقا نے پیچھے دیکھا، سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا، گھوڑے پہ سوار، پیارے آقا کا دیکھنا تھا. سراقہ گھوڑے سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ایک دفعہ معاف کر دیں، نہ پیچھا کرتا ہوں نہ اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا، کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. جناب میں اس تفصیل میں جا نہیں سکتا، وقت نہیں ہے. جناب ابو بکر مسکرا اٹھے. کیوں؟ حالت یہ ہے نکالے جا رہے ہیں، نکلے نہیں. وَإِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نکالے جا رہے ہیں. حالت یہ ہے تمام قبائل مخالفت پہ اتر چکے ہیں. حالت یہ ہے مخالفت ہے، بے وطن ہو رہے ہیں، مسافر ہو رہے ہیں، اور دعویٰ سپر پاور کے کنگن. ابو بکر کا ایمان ڈھونڈنے والوں، ابو بکر اس لیے مسکرا اٹھے کہ جیسے میرے آقا فرما رہے ہیں ویسا ہو کر رہے گا. اب اس واقعے کی اگلی جھلکی دیکھیے. حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عمر منبر پر جلوہ افروز ہیں. روس فتح ہوا، روم فتح ہوا، فارس فتح ہوا، ایران فتح ہوا، مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ یہ نہیں فرمایا کنگن ہیں یا نہیں ہیں، تو ضرور میرے آقا نے فرمایا تھا کہاں ہیں. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھوں میں رومال ہے، رومال پیش کیا. حضرت عمر نے رومال کھولا، کنگن ہیں. اب حضرت عمر دوسرا جملہ بولتے ہیں سراقہ کہاں ہے؟ ہائے ہائے، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے میرا نبی سچا ہے. یہ بات یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی. لیکن قاضی کا تخیل ہے، قاضی اپنا استدلال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. کسی میں ہمت ہے تو جواب دے. ارے وہ عمر جو حضور کا وعدہ یہاں نبھا رہا ہے، وہ عمر جو حضور کی پیشن گوئی یہاں پوری کر رہا ہے. ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کرتا، وہ آل بیت کا مال بھی غصب نہیں کر سکتا. میں
نے اس لیے عرض کیا کہ یہ میرے عقیدے کا حسن ہے کہ میرے عقیدے میں گھر والے بھی ہیں، ممبر والے بھی ہیں. اے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم ابر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. صدیق میرا، غنی بھی ہے میرا، ہے فاروق میرا، علی بھی ہے میرا، ہے مقداد میرا، میرا فارسی ہے، میرا موسیٰ کاظم، میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں، میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. میں ختم کرنے لگا تھا، ایک بات آ گئی ذہن میں. معاف رکھیے گا، مجھے معاف رکھیے گا. یہ بڑے نوجوانوں کو بات سنائی جاتی ہے، ان کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے. وہ صحابہ والے بیت میں کیسی کیسی دعوتیں تھیں، کیا تھا، سنیے. حضرت عمر کا دور ہے، بڑے دھیان سے سننا. 2 منٹ لے سکتا ہوں؟ حتمی 2 منٹ، حتمی 2 منٹ، حتمی. میں بس ختم کر رہا ہوں. جزاکم اللہ، اللہ راضی رہے آپ سے. میری یہ بات ذرا دھیان سے سن لیجیے گا، آپ کے کام آئے گی. حضرت عمر کا دور ہے. حضرت عمر نے کوئی نمائندہ بھیجنا تھا کیسر روم کی طرف. اسلیمی صاحب، حضرات، علماء کرام، کوئی روم کی طرف کوئی نمائندہ بھیجنا تھا. حضرت عمر کے نگاہ میں ہیں حضرت علی کی دختر ام کلثوم. بڑا وزنی جملہ تھا، آپ ہضم کر گئے ہو. حضرت عمر کے نکاح میں ہیں حضرت علی کی دختر ام کلثوم، فاطمہ کے بطن سے پیدا ہو وہ ام کلثوم، حسین کی بہن. اور کیسے مزید ڈیٹیل میں جاؤں. حسین کی بہن ام کلثوم. حضرت ام کلثوم کو جب علم ہوا کہ نمائندہ جا رہا ہے کیسر روم کی طرف، تو ام کلثوم نے حضرت عمر کو کہا کہ یہ میری طرف سے عطر کی 2 شیشیاں کیسر روم کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ چلا جائے اسی نمائندے کے ہاتھ. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ دھیان سے سن رہے ہو؟ یہ نمائندہ لے کے چلا گیا. ادھر سے اس کیسر روم کی بیوی نے وہ شیشیاں خالی کی، ان شیشیوں میں قیمتی موتی بھرے، تحفہ واپس بھیج دیا. حضرت عمر ایک دن گھر تشریف لائے تو دیکھا ام کلثوم کے ہاتھوں میں موتی ہیں. موتی ہیں. یہ کہاں سے آئے؟ وہ کیسر روم کی بیوی نے بھیجے. وہ آپ کو کیسے بھیجے؟ تحفہ بھیجا. حضرت بڑے دھیان سے سننا، میں کوئی کسی پہ ہیٹ نہیں کر رہا، ہو گیا تو علیحدہ بات ہے. میں تو واقعہ سنا رہا ہوں، جو کتابوں میں پڑھا وہ سنا رہا ہوں. حضرت عمر فرماتے ہیں یہ تیرے نہیں بیت المال کے ہیں، ان پہ تیرا حق نہیں، بیت المال کے. میں نے اس لیے کہا کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی سیاسی بھی ہو سکتا ہے نا بیٹھا ہوا. یہ جو تحفہ آیا ہے دوسری ریاست سے، اس پہ تیرا حق نہیں، یہ بیت المال ہے. حضرت ام کلثوم کہتی ہیں اس نے تحفہ میری طرف بھیجا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تجھے عام مسلمان عورت سمجھ کے تو نہیں بھیجا، امیر المومنین کی اہلیہ کی طرف بھیجا تو یہ بیت المال میں جائے گا. حضرت ام کلثوم نے کہا میں نے خوشبو بھیجی ہے، اس کے بدلے میں آئے ہیں اس لیے میرے ہیں. خوشبو میں نے اپنے پیسوں کی منگوائی تھی. سن رہے ہو؟ مسئلہ حل نہ ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں چل، نہ میری بات نہ تیری بات، تیرے ابا علی کو بلاتے ہیں، فیصلہ وہی کر. فیصلہ وہی کریں گے. حضرت علی آ گئے. حضرت عمر کہتے ہیں میں کہتا ہوں یہ بیت المال کا ہے، یہ کہتی ہیں یہ میرا ہے. میں کہتا ہوں بیت المال کا ہے، یہ کہتی ہیں میرا ہے. بیٹا ام کلثوم آپ کا نہیں ہے، بیت المال کا ہے. نہیں ابا جی، پیسے میرے تھے، میں نے اپنے پیسوں سے خوشبو بھیجی.
پیارے آقا نے یوں ہی تو نہیں نہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت کا سب سے بڑا قاضی ہے علی۔ اب حضرت علی کا فیصلہ سنیے اور بڑے دھیان سے، جسے سمجھ آ گئے پھر کنجوس مت بنیے گا اس بات پر۔ حضرت علی فرماتے ہیں ام کلثوم جتنی مالیت کی تیری خوشبو تھی نا، اتنے مالیت کے موتی تو رکھ لے، باقی موتی بیت المال میں جمع کرا دے۔ آج تک ہمارے لوگوں کو تو علم نہیں، پوری دنیا کے ملکوں کا یہ قانون ہے کہ بادشاہ کو جو تحفہ ملے وہ ریاست کا ہوتا ہے، بیت المال کا ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات میرے نوجوانوں کو تو علم ہونی چاہیے تھی کہ پوری دنیا کے ملکوں کا یہ قانون حضرت عمر اور علی کے جوتوں کے صدقے میں بنا۔ یہ حضرت عمر اور حضرت علی کے جوتوں کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں یہ قانون نافذ ہے، وہ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، راضی رہیے کا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم اغفر واغفر من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي اللهم اجرنا من النار ربي اني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یا الہ العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اگر کوئی ایسی بات اس پوری محفل میں ہوئی ہے جو دین اسلام سے ہٹ کے تھی تو اللہ ہم سبھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، اللہ اس سے معاف فرما۔ جن حضرات نے جس انداز سے تعاون کیا ہے، تشریف لائے ہیں، اس میں ویسے مالی تعاون کیا ہے، دعائیں دی ہیں، اللہ ہر ایک کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انتظامیہ نے تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما۔ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس وقت پاکستان پوری دنیا کے منظر نامے پر نمایاں ہے، اللہ پاکستان کو مزید عزتیں عطا فرما، اللہ اسے مزید توقیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی عوام کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں دیگر لوگوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، وہاں عوام کو بھی تھوڑا سا پروٹوکول دینے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک ایک پاکستانی کو خوشحالیاں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، انہیں واسع اور وسیع اور حلال رزق عطا فرما، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یہ بھیرا کی تاریخ میں یہ جو اتنا خوبصورت علماء کا گلدستہ ہے، ہر جماعت یہاں پر موجود ہے، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور سنی علماء کونسل، انجمن تاجران اور دیگر حضرات، اتحاد العلماء، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، انہیں باہم اتحاد اور اتفاق کی دولت مزید مہیا فرما اور اللہ انہیں نظر بد سے محفوظ فرما۔ جتنے حضرات دور سے نزدیک سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، انہیں ہر قدم پر نیکیوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔